السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال عز وجل: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. وقال عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی، کبریائی، ظاہری و باطنی عبادت، انفرادی و اجتماعی عبادت اسی ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الہ العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا، عبادت کرنے والوں سے محبت کرنے والا اور غلطیوں کی سزا دینے والا، بڑا پیارا، سب سے پیارا، سب سے زیادہ رحم کرنے والا، سب سے سخت عذاب دینے والا، عظیم اس کی شان ہے، اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے پیارا کوئی نہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، آسمان سے بارشوں کو برساتا ہے۔ سبحان اللہ ما اعظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے پیارے اور عزیز نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی طرف رسول رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں،
آپ کی امت کو آخری امت بنایا، اس کے بعد کوئی امت نہیں. آپ پر جو کتاب اتاری وہ آخری کتاب بنائی جو قرآن مجید، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمد و صلات کے بعد آج 12 ربیع الاخر 1442 ہجری مطابق 27 نومبر 2020 عیسوی خطبہ جمعہ کا آپ کی خدمت میں خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. آج جس موضوع پر خطبہ ہوا وہ ہے دعائے یونس علیہ السلام. یونس ابن متہ جن کا پورا نام ہے، علیہ الصلاۃ والتسلیم پیغمبروں میں سے ایک عظیم پیغمبر گزرے ہیں جن کا ذکر قرآنی آیات میں موجود ہے، جن کا واقعہ قرآن میں موجود ہے. یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی بات آئی ہے تو میں بتا دوں، زوم پر ہمارا ہفتے میں 2 دن اتوار اور منگل کو نبیوں کے قصوں پر قصص الانبیاء درس چل رہا ہے، اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہم پڑھ رہے ہیں. جو مستفید ہونا چاہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یونس علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا 2 عظیم کاموں کے لیے. ایک توحید ان کو بتانا، توحید کی طرف دعوت دینا، اور دوسرا شرک سے ڈرانا، شرک سے دور رکھنا. یہ اللہ عز و جل کا کرم ہے انسانوں پر کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اس نے پیغمبروں کی بعثت فرمائی. ایک بات، انہی پیغمبروں میں سے ایک یونس ابن متہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی دعا مشہور ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. معزز حاضرین اور سامعین، زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں آتی رہتی ہیں. بعض مصیبتیں اور پریشانیاں چھوٹی ہوتی ہیں، بعض عظیم ہوتی ہیں، بڑی ہوتی ہیں. میں جنرل بات کر رہا ہوں، عام بات. مصیبتیں انسان کے اپنے کیے کی وجہ سے بھی آتی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا کہ جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یہ لوگوں کا اپنا کیا ہے. انسان کے اعمال کی اس کی سزا ہے دنیا میں. بعض دفعہ ابتلاءات ہوتی ہیں، آزمائش ہوتی ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن آپ کو آزمایا جا رہا ہے. مصیبتیں آ رہی ہیں ایز اے آزمائش، ٹیسٹ، آپ کے امتحان کا، آپ کے ایمان کا اختبار، آپ کے امتحان کا ٹیسٹ اللہ تعالیٰ لے، تاکہ پتہ چلے کون سچے ہیں، کون جھوٹے ہیں، کون سچے مومن ہیں، کون جھوٹے مومن. ایک بات. دوسری بات، پریشانیاں جتنی چاہیں ہوں، جتنی بڑی ہوں، جتنی کثیر ہوں، جب آ جائیں کیا کریں ہم؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے. یہ نہیں سمجھیں گے تو خطبہ نہیں سمجھ میں آیا، پھر یا خطبے کا ترجمے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، پھر یا خطبے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا جو اگر یہ پوائنٹ نہیں سمجھ. اور یہی اصل نکتہ ہے. پریشانیاں، مصیبتیں آتی ہیں زندگی میں، تو کروں کیا میں؟ آپ کیا کریں؟ کیا کرتے ہیں لوگ؟ ظاہر بات ہے سب کو چاہیے کہ مصیبت ختم ہو گئی، پریشانی ٹل جائے. بیمار شفا چاہتا ہے، تنگ دست وسعت چاہتا ہے، لا ولد اولاد چاہتا ہے، بے روزگار روزگار کا طالب ہے، روزی چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے. نوجوان بیویاں چاہتے ہیں، لڑکیوں کو اچھے شوہر چاہیے. تو یہ سب کی ضرورت ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مصیبت ختم ہو، ہمیں راحت ملے، سکون ملے اور ہماری پریشانی ٹل جائے. چلیے یہ بھی صحیح ہے، آگے بڑھیے اسٹیپ. اب کیا کریں؟ کہاں جائیں؟ کس کے در پر ماتھا ٹیکیں؟ کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں؟ کس سے رابطہ کریں؟ کس سے کانٹیکٹ کریں؟
کس سے تعلق قائم کریں کہ ہماری مصیبت ختم ہو جائے؟ اللہ رب العالمین وہ ذات ہے جو آپ کی میری ہر چھوٹی بڑی مصیبت کو دور کر سکتا ہے. صحیح یا غلط؟ ایمان ہے یا شک ہے؟ سوال ایمان ہے یا شک ہے؟ یقین ہے یا شک ہے؟ کوئی بھی آپ کی مصیبت ہے وہ آپ کی میری نظر میں بڑی ہے، اللہ کی نظر میں کوئی چیز بڑی نہیں ہے. وہ تو قرآن میں اس نے بیان کیا کہ وہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، کیا کرتا ہے معلوم ہے نا؟ کیا بولتا ہے؟ کن ہو جا یکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. صحیح؟ بالکل صحیح. ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ تعالی، قادر علی کل شیء. ہر چیز سمجھ رہے ہیں آپ؟ مچھلی، آسمان، زمین، انسان، ہر شے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہمارا رب ہے، ہر چیز کا مالک ہے، خالق ہے. سب مخلوق ہیں وہ خالق ہے، سب مملوک ہے وہ مالک ہے، سب مرزوق ہے وہ رازق ہے. وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ رحمت دینا چاہے کسی کو، رحم کرنا چاہے کسی پر، کوئی اس کی رحمت سے روک سکتا ہے؟ حل ہن ممسکات رحمتی، یہ سوال ہے قرآن میں. اللہ رحم کرنا چاہے اپنے نبی پر، کیا اللہ کی رحمت سے نبی کو کوئی روک سکتے ہیں؟ نہیں. اگر تکلیف دینا چاہے، اذیت دینا چاہے، عذاب دینا چاہے، سزا دینا چاہے، عقاب دینا چاہے، کوئی بچا سکتے ہیں؟ بتائیے بھائی، کیا ہے آپ کا ایمان، عقیدہ، یقین؟ کوئی اللہ کی پکڑ سے کسی کو بتا سکتا ہے؟ نہیں. اگر وہ پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے، اگر وہ رحم کرنا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا. یہ بھی یقین ہے ہمیں. کیا اس کے لیے واسطوں کی ضرورت ہے؟ آج صبح کے عقیدے کی کلاس میں جو 9:30 سے 10 بجے تک چلی، پھر 10 سے 10:30 تک فقہ کی کلاس چلی، 10:30 سے 11 بجے تک یا 11:05-7 تک جو ہے حدیث کی کلاس چلی. ہر جمعہ یہ کلاسز چل رہے ہیں. آج میں نے صبح بتایا نواقض اسلام بہت ہیں، ان میں بڑے بڑے 10 ہیں، اسلام سے نکالنے والی چیزیں، خارج کرنے والی چیزیں. ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ جو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطے رکھ کر پکارتا ہے، سفارشی سمجھتا ہے، ان پر اعتماد کرتا ہے، ٹرسٹ کرتا ہے تاکہ یہ میری پریشانیوں کو، میری مصیبتوں کو دور کریں گے، اپنے اور اللہ کے درمیان رکھتا ہے، تو وہ بھی اسلام سے آؤٹ. بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں؟ ابھی پرسوں جو ہے منسٹری سے آیا تھا کہ ترجمہ کرو، تو اس میں سے ایک آیت آئی تھی، الیس اللہ بکاف عبدہ، مجھے یاد آ رہی ہے، ابھی 2 دن پچھلے ہفتے ترجمہ کرنے کے لیے آیا تھا. اس قرآن کی ایک آیت ہے. کیا سوال اللہ نے کیا ہے اور جواب ایک ہی ہے اس کا، صحیح، باقی جواب غلط. اللہ کہتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکبر، کیا سوال ہے. دیکھو، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ اکیلا. کیا جواب ہے اس کا؟ ہاں، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں؟ اردو بول رہا ہوں میں، ہے یا نہیں؟ ہاں یا نا؟ اکیلا اللہ کافی ہے؟ جی ہاں. ارے بتا، شک ہے؟ جواب نہیں کا مطلب کیا؟ یقین نہیں ہے ہمیں؟ یقین ہے، بھلا کیوں نہیں؟ اللہ اکیلا کافی ہے اپنے بندے کے لیے. تو جب اکیلا اللہ کافی ہے تو پھر اللہ سے مانگیں، اس سے مصیبتیں دور کروائیں، اس سے پرے. اچھا، ہم بہت گنہگار ہیں، دور ہو گئے اللہ سے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، ہم بہت دور چلے گئے اللہ سے، قریب آنا چاہتے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، غلطیاں بہت ہو گئی ہیں. معاف کرے گا؟ اکیلا اللہ معاف کر دے گا؟ 100 مرڈر ہوئے، معافی ملی. 100 مرڈر ہوئے تھے نا ایک آدمی کے، ایک آدمی نے 100 مرڈر کیے، 99 پھر 100، معلوم ہے واقعہ، معافی ملی بنا واسطہ. عورت نے، ایک بدکار عورت نے ایک پیاسے کتے پر رحم کیا، پانی پلایا، معافی ملی. کئی مثالیں ہیں ہمارے ساتھ. تو اکیلا اللہ کافی ہے. جب کافی ہے تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ در در کی ٹھوکریں کھانا،
غیر اللہ سے تعلق قائم کرنا، شرک اکبر میں مبتلا ہونا، استغاثہ بغیر اللہ، دعا غیر اللہ، التوکل علی غیر اللہ، کیا چیزیں ہیں یہ؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کے سے دعائیں کرنا، امیدیں رکھنا غیر اللہ سے، غیر اللہ پر توکل کرنا، کیا ضرورت ہے؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس زندے پر بھروسہ کیجئے جو مرتا نہیں ہے. یہ حقیقت ہے. اللہ کافی ہے، اللہ مجھے اولاد دے سکتا ہے. جی ہاں، اللہ نے اولاد دی پیغمبروں کو. زکریا علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد دی، دعائیں قبول کی. جی ہاں. ایوب علیہ السلام بیمار تھے، شفا ملی، اللہ نے شفا دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اپنی حیات طیبہ میں، اپنے جب اللہ کو پکارا، اللہ سے مدد کی، مدد مانگی، پریشانیاں دور کروائیں. کیا میرے اکیلے، ہم سب کے اکیلے رب نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ان کی پریشانیوں کو، ان کی مصیبتوں کو دور کیا یا نہیں کیا؟ قرآن بڑا پڑا ہے میرے بھائی. ایک دعا آج خطبے میں نقل کی گئی ہے. یونس ابن متیٰ علیہ السلام ایک غلطی کر گئے، انسان تھے، نبی تھے، غلطی ہوئی، غصے میں آ گئے، اپنی قوم سے دعوت دے رہے ہیں، غصہ ہو گئے، ایمان اللہ چلے گئے. قرآن واقعات کو بیان کرتا ہے، سبحان اللہ. چلے گئے غصے میں، کشتی میں سوار ہو گئے، قرآن اندازی کی گئی، کیونکہ کشتی کا معاملہ تھا، کشتی کے ڈوبنے کا خدشہ تھا، غرق ہونے کا ڈر تھا. قرآن اندازی میں جس کا نام آئے گا اس کو جو ہے پھینک دیا جائے گا پانی میں. نام ان کا نکلا، ان کو پانی میں پھینک دیا گیا. اللہ اکبر. ہوا کیا پھر؟ اللہ رب العالمین نے سزا دی. حوت مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مچھلی کو نگل لو، مچھلی نگل لی. یہ واقعہ قرآن میں ہے نا. واقعات قرآن میں ہو تو بیان کرو، صحیح حدیث میں ہو تو بیان کرو، اور قرآنی واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے کافی ہیں. صحیح احادیث کے واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے کافی ہیں. نبیوں کے قصے کافی نہیں ہیں ہمارے لیے، ہماری عبرت کے لیے. احادیث میں نبی علیہ السلام نے واقعات کو بیان کیا، کیا وہ واقعات ہمارے لیے کافی نہیں ہیں؟ کافی ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ لوگ قرآنی واقعات کو نہیں پڑھتے ہیں، احادیث کے واقعات کو نہیں پڑھتے ہیں. عجیب و غریب واقعات جس کی کوئی سند نہیں ہے، نہ نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اس کو احادیث مبارکہ میں نہیں ہے. ان واقعات کو اصلاح کی غرض سے پیش کیا جاتا ہے. کیا ضرورت ہے؟ قرآن سے جزاک اللہ خیر. قرآن ہماری ہدایت کے لیے اترا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، رہنمائی کے لیے. قرآن سے اصلاح ہوتی ہے، حدیثوں سے اصلاح ہوتی ہے. آپ اصلاح چاہتے ہیں، آپ تربیت چاہتے ہیں امت کی، آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں کیجیے، کتاب و سنت کی روشنی میں کیجیے، واقعات کی روشنی میں کیجیے. آپ کو واقعات چاہیے، بھرے پڑے ہیں قرآن میں واقعات، جس میں سے ایک واقعہ بیان کیا گیا. یونس ابن متیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی. مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. بعض نے کہا 3 دن، بعض نے کہا 5 دن، بعض نے کہا اس سے زیادہ یا 4 دن. اللہ کو پکارا. اللہ اکبر. نبی تھے نا بھائی، علم تھا، اپنی خطا کا احساس ہو گیا، رب کو پکارا اندھیرے میں سے. اور دعا دیکھیں، لا الہ الا انت، عقیدہ، سبحانک، عقیدہ، انی کنت من الظالمین، اعتراف، عقیدہ اور عمل. اللہ اکبر، کامیاب کر دیں. عقیدہ لا الہ الا انت. پریشانی میں ہے، مبتلا پریشانی میں، مچھلی کے پیٹ میں ہے، وہاں سے آواز اللہ کو دیتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ سنتا ہے. ہمارے پاس سنتا اللہ، میں مجھ سے غلطی ہوگی، سنے گا اللہ. واسطے اللہ جلدی کس کی سنتا ہے؟ واسطے جو لگاتے ہیں. اوپر جانا ہو تو سیڑھی چاہیے، کیا بیکار کی مثال دیتے ہیں. ان کو معلوم تھا اللہ سنتا ہے. کیا کہا انہوں نے؟ دیکھیے، دعا کر رہے ہیں، ان کو نجات چاہیے نا، مچھلی کے پیٹ سے نکلنا ہے، نجات چاہیے. ان کو یقین تھا کہ اللہ سنتا ہے، ایک، اور اللہ ہی مجھے اس مصیبت سے، اس پریشانی سے دور کر سکتا ہے، 2، اور مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اعتراف کر دیا، پکارا. دعا کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ لا الہ سے شروع ہو رہی ہے. بھائی لا الہ کا دعا مچھلی کے پیٹ سے، مصیبت سے کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے. کیوں؟
کیونکہ اللہ کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے اللہ کے سوا جو مصیبت دور کرتا ہے؟ جب انسان پکارے اللہ کو تو کون ہے جو اللہ کے سوا پریشانیوں کو مصیبتوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ان کو معلوم تھا، انہوں نے پکارا لا الہ الا انت، ترجمہ کیا ہے؟ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو یاد، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک کا مطلب میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، ہر نقص اور عیب سے تیری ذات پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، اعتراف ذنب، اعتراف، اقرار غلطی کا، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، غلطی کی، میں نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے نکل پڑا، اپنے آپ کو ختم کرنے نکل پڑا۔ یا اللہ، اب تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اعتراف ہو گیا ہے، غلطی کا اعتراف، اور اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے، تسبیح بیان کی جا رہی ہے۔ سنا اللہ نے، سن لیا، نجات دے دی۔ مچھلی کا رب مچھلی کو کہتا ہے نکالو ان کو ایک ایسی جگہ جہاں جھاڑی نہ ہو، جھاڑیاں نہ ہو، اوپن پلیس جس کو کہتے ہیں، آرا، خالی جگہ پر ان کو کیا کہتے ہیں اس کو، نکال دو اپنے پیٹ سے۔ نکل گئے، اللہ نے سن لیا، اللہ نے بچا لیا۔ بعض روایتوں میں آیا جب انہوں نے تسبیح شروع کی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تیرا بندہ جب اچھی حالت میں تھا، جب زمین پر تھا، جب مچھلی کے پیٹ میں نہیں تھا، تب تیری عبادت کرتا تھا، تجھ سے مانگتا تھا، تیرا ذکر کرتا تھا، تجھ سے دعائیں کرتا تھا۔ آج ایک پریشانی میں ہے، غلطی ہو گئی ہے، پریشانی میں مبتلا ہو گیا اپنی غلطی کی وجہ سے، پھر اس پریشانی میں بھی، اس مصیبت میں بھی تجھ کو پکار رہا ہے۔ مصیبت نہیں تھی، خوشحالی تھی، تجھ کو پکارتا تھا، بدحالی ہے، تجھ کو پکار رہا ہے، آرام سے تھا، تجھ سے مانگتا تھا، آج پریشان ہے، تجھ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ اس کی دعا کو سن لے، تیرے سوا کسی کو نہیں پکار رہا ہے بندہ تیرا۔ اللہ نے سن لی بات، اور اللہ نے قرآن میں کہا اگر یہ نہیں پکارتے، اگر یہ ہمیں نہیں پکارتے، اللہ اکبر، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ سنی آیتیں جو اس ضمن میں آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَنُّونَ، ذنون کو یاد کرو، کون ہے ذنون؟ ذنون یونس علیہ السلام، جس دوسری آیت میں آیا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، یہاں ذنون ہے، دوسری آیت وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یونس رسولوں میں سے تھے۔ آیتوں کا ترجمہ وَذَنُّونَ، یاد کرو ذنون یونس کو علیہ السلام، اذ ذهب مغاضبا، جب غصہ ہو کر چلے گئے بستی سے، غصہ ہو کر چلے گئے بستی سے، وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اور یہ سمجھا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے، یہ سمجھا کہ ہم ان پر قدرت نہیں رکھیں گے۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، ڈارک میں اپنے رب کو پکارا، کیا؟ لا الہ الا انت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا۔ دوسری آیت وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً یونس علیہ السلام پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر تھے۔ اذ ابق الى الفلك المشحون، جب نکل پڑے کشتی کی جانب، فساہم فکان من المدحمین، وہ ہوا، کیا بولتے اس کو، قرآن اندازی ہوئی، ان کا نام آیا۔ فالتقمہ الحوت، حوت مچھلی نگل لی ان، وہو ملیم، اپنے آپ پر ملامت کر رہے تھے کہ یہ میں نے کیا کیا دیا، میں نے یہ کیا حرکت کی۔ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے ملامت کرتے ہوئے۔ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہیں کرتے تھے مچھلی کے پیٹ میں، تسبیح، اللہ کا ذکر، اللہ کو یاد کرنے، اللہ کی پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے تھے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک پڑے رہتے اگر اللہ کو یاد نہیں پکارتے، اپنی مشکل اللہ سے دور نہیں کرواتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے، یہ تو مچھلی کے پیٹ میں کب تک رہتے تھے؟ جب تک کہ لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا ہے نا، قیامت تک۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، ہم نے ان کو کھلی جگہ پر نکال دیا، بیمار پڑ گئے تھے، بڑے بیمار ہو گئے تھے، سقیم۔
پھر ہم نے ایک درخت ان کے لیے اگایا وہاں پر، یقطین درخت، اور ہم نے ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیا، اور ہم نے ان کو 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف بھیجا، جاؤ لوگوں کو دین سمجھاؤ۔ فآمنوا، انہوں نے ان کو دعوت دی توحید کی، ایمان کی، وہ ساری بستی ایمان لے آئی یونس علیہ السلام کی دعوت پر۔ فمتعناہم الی حین، ہم نے ایک مدت تک ان کو مزوں میں رکھا یا نعمتوں میں رکھا۔ دوسری آیت، تیسری آیت ان کے بارے میں، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے ان کو یعنی یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی، اور ایسے ہی ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اللہ کیا ہے، ایک غم میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے نجات دی ان کو، کس نے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کہتا ہے ایسے ہی ہم، جیسے یونس علیہ السلام کو نجات دی نا غم سے، تو مومن اگر غم میں ہو تو ہم اس کو اس کے غم سے نجات دیتے ہیں۔ کون دیتے ہیں نجات؟ اللہ رب العالمین۔ حدیث بھی آئی ہے ان کے بارے میں، سعد رضی اللہ عنہ کی روایت، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دعوت ذی النون اذ دعا وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب اللہ لہ۔ رسول اللہ، میرے آپ کے رسول، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذی النون کی دعا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے، کیا دعا؟ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی کسی بھی چیز میں، کسی بھی پریشانی میں یعنی مصیبت میں کوئی مسلمان یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ مصیبت، اس کی وہ پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اس دعا کو پڑھنے کا ذکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرتا ہے۔ یونس ابن متی علیہ السلام کی دعا سے ہمیں یہی ملا کہ یہ دعا مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ہے، پڑھنا چاہیے، اللہ سے اپنی مصیبتیں دور کروانا چاہیے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یقین ہو، اچھا یہ دعا پڑھتے ہیں نا لوگ؟ نہیں پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں لوگ، پھر ان کی مصیبتیں دور ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ جب اللہ چاہے گا مصیبت دور ہوگی۔ بعض دفعہ ایک مرتبہ آپ پڑھیں گے، اللہ چاہے کہ بس ختم، اب اس کی مصیبت کو دور کر دو، ایک ہی مرتبہ۔ بعض دفعہ اللہ یہ دعا آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ سننا چاہے گا، آپ پڑھتے رہو نا۔ اس میں دعا پڑھنے میں فائدہ ہے جی۔ بعض دفعہ جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جلدی نہیں قبول کرتا ہے، یہ سب حکمتیں ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ دو مثالیں دیتا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ایک پیغمبر نے ایک دعا کی، اسی وقت وہ دعا قبول ہو گئی۔ ایک پیغمبر نے دعا کی، وہ دعا اس وقت نہیں، کئی سال کے بعد وہ دعا قبول ہو گئی۔ نمبر ایک، موسیٰ علیہ السلام، جن کا واقعہ ہم قصص الانبیاء میں ہر سنڈے اور ٹیوزڈے پڑھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، اے اللہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے۔ اللہ نے کہا چلو دونوں نبی، دعا فوراً اسی وقت ایٹ اے ٹائم قبول ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مکہ میں ایک نبی بھیج جو ان کو توحید کی دعوت دے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی انہوں نے، کیونکہ بخاری کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں میرے ابا ابراہیم کی دعا ہوں۔ یہ ابا ابراہیم علیہ السلام کب دعا کیے تھے؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی شان حکمت ہے۔ ہمارا کام دعائیں کرنا ہے، میں اور آپ، ہم سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، اللہ کو یاد کیجئے۔ اب کورونا تو ایک گلوبلی پرابلم ہے، چلو اگر وہ جو پرابلم بتایا جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی ہم سب کی انڈیویجول پرابلمز ہیں جو اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں شاہد بھائی کے بارے میں نہیں جانتا ہوں، شاہد بھائی میری تفصیل کے بارے میں، حامد بھائی کے بارے میں، سب کی اپنی پریشانیاں، اپنی اپنی مصیبتیں۔ فیصل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فیصل بھائی کی اپنی پریشانیاں ہیں، خان صاحب کی اپنی پریشانیاں ہیں، سب کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں نا بھائی۔ ہم اللہ سے دعائیں کریں، اللہ سے لو لگائیں، تعلق قائم کریں، پکاریں اس کو یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ جب تم دعا کرو تو یقین کے ساتھ دعا کرو، شک نہ ہو کہ اللہ سنتا کہ نہیں سنتا، نہیں، اللہ سنتا ہے، اللہ پریشانیاں دور کرتا ہے۔ دیکھیں کیسے مچھلی کے پیٹ سے نکالا اپنے نبی یونس ابن متی علیہ السلام کو۔ لہٰذا ہم بھی اللہ سے اپنی پریشانیاں دور کروائیں،
ادھر ادھر نہ جائیں, ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ, کہ اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً کافی ہے. بڑی بڑی مصیبتیں پیغمبروں کی زندگی میں آئیں, انہوں نے اللہ کو پکارا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, انہوں نے کیا کہا؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبی اللہ و نعم الوکیل, اللہ میرے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا ہے. لہٰذا اپنے تمام مسائل اللہ کے حضور رکھیے, اللہ سے تعلق قائم کیجیے. اللہ اللہ بہت بڑا ہے بھائی, آپ کیا بتاؤں, میں وقت ختم ہو گیا, میں کیا بتاؤں, بتائیے کیوں نہیں اللہ سے ہم مانگتے ہیں؟ دینے والا, اس کو کوئی روکنے والا نہیں, سننے والا, ایسا نہیں کہ اس کا در جو ہے کبھی بند ہو, کبھی بند نہیں ہوتا ہے, وہ سوتا نہیں ہے. آپ پڑھتے ہو نا آیت الکرسی, لا تأخذہ سینۃ ولا نوم. میں باس سے اپنے سیلری ولیری کے بارے میں بات کر رہا تھا, ان کو اونگ آ رہی تھی, باس نے سنی نہیں میری بات, پھر ملنا پڑے گا, پھر اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی باس سے. اللہ کو اونگ نہیں آتی ہے. لا تأخذہ سینۃ ولا نوم, نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. وہ حی ہے, مرتا نہیں ہے, وہ عظیم ہے, سنتا ہے, بہت پیارا ہے. میں نے کہا نا بس اس کو پکاریں, ہم پکاریں پکاریں پکاریں. واللہ 2 سال سے میری ایک پریشانی چل رہی تھی, ابھی پچھلے ہفتے ختم ہوئی الحمدللہ. 2 سال, میں 2 سال مثال دے رہا ہوں, دعائیں کریں بھائی. بعض دفعہ آپ کی پریشانی بولو نہیں 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 یہ کام نہیں ہو سکتا. کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں نہیں نہیں, کیا نہیں نہیں, سمجھ رہے بات کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. ارے بھائی اللہ چاہے سب کچھ ہو سکتا ہے. دعائیں کرو, اللہ سے مانگو نا, کیا نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا آپ سے, صحیح ہے, آپ سے نہیں ہوگا, مجھ سے بھی نہیں ہو سکتا ہے, ان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے, ان سے بھی نہیں ہو سکتا ہے, اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے. کیا اجازت بھائی؟ اللہ سے نہیں ہو سکتا ہے, اللہ سے اللہ ہر چیز کن فیکون. لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے عقیدے کو کمزور مت کیجیے, لوگوں کی باتوں میں آ کر اللہ سے دور مت ہوئیے, لوگوں کی باتوں میں آ کر دعاؤں کو مت چھوڑیے, دعا کرتے رہیے کرتے رہیے کرتے رہیے. کب کس کا دل اللہ پلٹ دے, کب کیسے اللہ انتظام کر دے, تدبیر کر دے, آپ کے کام ہو جائیں آٹومیٹکلی. بھائی آپ کو آٹومیٹکلی دکھ رہا ہے دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا اس کا. لہٰذا مانگی اللہ سے, دعائیں کیجئے, شفا ملے گی, رحمت ملے گی, عطا ہوگا, رزق دیا جائے گا, اولاد ملے گی, بیویاں بھی ملیں گی, اصلاح بھی ہوگی, تربیت بھی ہوگی, جنت بھی ملے گی, نجات بھی ملے گی, غم بھی ختم ہوں گے, مصیبتیں بھی دور ہوں گی, پریشانیاں بھی ہٹیں گی, راحتیں آئیں گی, سکون ملے گا, اطمینان ہوگا. اللہ تجھ سے تعلق قائم کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما, تجھ سے مانگنے والا بنا, ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگنے کی ہم سب کو تو توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.